سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے چوتھے فرزند دلبند حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر دو عالم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں 16ویں پشت کے صاحبزادہ، لیکن بیعت و خلافت میں براہ راست حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بطریق اویسی براہ راست سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت و خلافت حاصل فرمانے والے حضرت سیدنا سید شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ایک مادرزاد ولی گزرے ہیں۔ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا اللہ رب العزت سے معاہدہ تھا کہ جو فرزند صاحب عمر و معرفت ہوں گے وہی دنیا میں باقی رہیں گے، ورنہ بچپن ہی میں پیدائش کے ساتھ ہی موت واقع ہو جائے گی۔ کئی صاحبزادے پہلے فوت ہوئے، آخر میں 5 صاحبزادے باحیات رہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سن رہے تھے علم کے حوالے سے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ظاہری حواس سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے کہ قلب میں ایک روزن کھلتا ہے، الہام اور کشف اور القاء کے ذریعے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے الہامات میں سے یہ الہام بہت مشہور الہام ہے کہ آپ کا رب العالمین سے مشاہدہ تھا۔ آپ نے خود بیان فرمایا کہ آپ کا رب العالمین سے یہ معاہدہ رہا کہ آپ کے جو فرزند صاحب عمر و معرفت ہوں گے، آپ کے طریقے پر ہوں گے، مطلب کہ صاحب ولایت ہوں گے، وہی دنیا میں باحیات رہیں گے، ورنہ بچپن ہی میں وفات پا جائیں گے۔ تو کئی صاحبزادے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے کئی صاحبزادے پیدائش کے ساتھ وفات پاتے گئے۔ بالآخر 5 صاحبزادے باحیات رہے، 5 کے 5 مادرزاد ولی ہوئے۔ ان میں سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوئی، لیکن 18 سال کی عمر کو تو وہ بھی پہنچے، مطلب ہے کہ بلوغ کے سن میں انہوں نے بھی قدم رکھا، اور اپنے بڑے بھائی حضرت عبداللہ عبدال قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے بیعت کر کے سلسلہ قادریہ کی خلافت بھی آپ نے حاصل فرمائی۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود عمر بظاہر 18 سال کی رہی، لیکن اس کے باوجود آپ عالم بلوغ میں قدم بھی رکھ چکے تھے، اور سلسلہ قادریہ کی خلافت نعمت بھی آپ کو حاصل ہو چکی تھی اپنے برادر کلاں حضرت عبداللہ عبدال قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے۔ اور پھر اس کم عمری میں سے ہی آپ نے جام شہادت نوش فرما کر اپنی زندگی کو بامقصد بامراد بنا لیا۔ بقیہ 4 صاحبزادے تو اچھی خاصی لمبی عمر پا کر اور ایک عالم کو اپنے فیوض و برکات سے فیضیاب فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ سرکار سیدنا عبداللہ عبدال قادری ہوں، سرکار سیدنا سید شاہ موسیٰ قادری بیجاپوری ہوں، سرکار سیدنا سید پیر شاہ محی الدین ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ہوں، یا پھر سرکار سیدنا سید شاہ طاہر قادری ثانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ہوں، سب کے سب مادرزاد اولیاء ہوئے۔ اور حضرت شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا خصوصی کمال یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست خاص اپنے دست حق پرست پر آپ کو بیعت کا شرف بھی عطا فرمایا، اور اپنے ہاتھ سے آپ کو اپنے سلسلے کی خلافت بھی، سلسلہ قادریہ کی خلافت بھی عطا فرمائی۔ سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی پیدائش کے وقت ہی سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز پر یہ الہام ہوا تھا کہ وقت آنے پر صاحبزادے پر یہ خصوصی کرم ہوگا۔ چنانچہ آپ نے بوقت ولادت ہی یہ بشارت دی تھی کہ وقت آنے پر شاہ طاہر قادری کو اپنے جد امجد حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست بیعت و خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس ضمن میں بڑی تفصیلات پائی جاتی ہیں۔ بطور خاص سدی مسعود خان جو ادھونی کے گورنر تھے عادل شاہی دور میں، جو سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے خادم خاص تھے، بچپن سے آپ کی صحبت میں خدمت میں رہتے تھے، اور آپ ہی کی نظر عنایت سے، ان کی خواہش کے مطابق آپ ہی کی نظر عنایت سے ان کو حکومت بھی حاصل ہوئی تھی۔ ان کی دعوت پر جب سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ادھونی کو تشریف لے گئے تو وہاں بعض حاسدین نے بربنائے حسد یہ کامنٹ کیا، بولنے لگے کہ آپ کو نہ تو اپنے والد ماجد سے بیعت و خلافت حاصل ہے، نہ کسی اور سے۔ تو اس وقت سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مجھے اپنے والد سے بیعت خلافت نہیں ہے۔ شاہ طاہر قادری نے فرمایا کہ آج بھی اگر میں چاہوں تو میرے والد
اپنے مزار مبارک کے باہر ہاتھ نکال کر مجھے بیعت بھی کرائیں گے، خلافت بھی دیں گے اگر میں چاہوں گا تو. لیکن میں ایسا اس لیے نہیں چاہتا کہ جناب پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو یہ نعمت حاصل ہوئی ہو اس کو کسی غیر کے ہاتھ سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. عزیزان محترم، اب یہاں پر ایک طرف آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکزیت کو دیکھیے اور دوسری طرف سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے جاہ و جلال کو پیش نظر رکھیے، جن کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے. وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی ولایت کو ایک عالم نے مسلم کیا ہے، تسلیم کیا ہے. ایک عالم میں ان کی ولایت مسلم ہے، اور ان کا ولایت میں خصوصی وصف یہ ہے کہ وہ اپنے جد امجد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردگار کرم ہیں. لیکن خود انہی کے بارے میں سرکار شاہ طاہر قادری کا اپنے والد کے بارے میں فرمانا کہ جناب پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو نعمت حاصل ہوئی ہو اس کو کسی غیر کے ہاتھ سے نعمت پانے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہاں پر یہ غیر کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہی کے والد ماجد اور خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظور نظر ولی کامل سید الابدال ہیں. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و عقیدت کا آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے والد ماجد اب بھی اپنی قبر مبارک کے باہر ہاتھ نکال کر مجھے بیعت کرائیں، خلافت دیں. لیکن میں اس لیے نہیں چاہتا کہ غوث اعظم نے جس کو اپنے ہاتھ سے نعمت عطا کی ہو اس کو کسی غیر کے ہاتھ سے نعمت حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو اسے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی خاص نظر کرم تھی. بطریق ویسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. طویل واقعہ ہے. جب یہ بات ان حاسدوں تک پہنچی تو ان حاسدوں نے پھر کہا کہ ہم کو کیسے یقین آئے کہ آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت حاصل ہے. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی اپنے ایک ایک نمائندہ کو بھیجے پھر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. تو ان حاسدوں کی جانب سے ایک ایک شخص بطور نمائندہ کے حاضر کیا گیا اور پھر سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے سب کے سروں پہ ایک چادر اڑا دی. تو جتنے آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں سب کے سب حاضر ہیں. اور ایک مرتبہ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گواہ بنا کر سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو نہ صرف یہ کہ اپنے دست حق پرست پر شرف بیعت عطا فرمایا بلکہ خاص اپنے ہاتھوں سے مراسم خلافت بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یعنی ابا پوشی، دستار بندی وغیرہ جو بوقت خلافت جو مراسم انجام دیے جاتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ہاتھ سے وہ مراسم انجام دیے. اور جن لوگوں کو وہاں پر موقع دیا گیا تھا وہ دیکھنے کا ان لوگوں نے عالم مثال میں سب کچھ دیکھا اور پھر لوگوں کے سامنے جا کر اس حقیقت کو بیان کیا. سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی کرامتیں بہت ساری کرامتیں ریکارڈڈ ہیں اور آپ کا علمی مقام و مرتبہ بھی انتہائی بلند ہے. اردو زبان کی پہلی ڈکشنری لکھنے والے آپ ہی ہیں شاعری میں. اردو سے مراد یہاں پر دکنی اردو ہے، یعنی اس زمانے میں فارسی کا چلن تھا تو فارسی کے تھرو اردو سیکھنے کا گویا وہ ایک ذریعہ تھا. جن کو پہلے سے فارسی آتی تھی وہ لوگ فارسی میں پڑھ کر اردو سیکھیں. ایسی ایک مثنوی آپ نے لکھی. تو اردو زبان میں سب سے پہلی منظوم ڈکشنری اردو کی، اردو زبان نہیں ہے، زبان تو فارسی کی ہے، اور جو الفاظ اس میں جمع ہوئے ہیں الفاظ معانی، یعنی اردو کے الفاظ کو لے کر اس کے فارسی معنی آپ نے بیان کیے ہیں. اب ڈکشنری جو لکھی جاتی ہے ایک زبان سے دوسری زبان ہی میں تو لکھی جاتی ہے. اردو کی ڈکشنری کا مطلب اردو کے الفاظ کا مفہوم مطلب ترجمہ فارسی میں بیان کیا گیا ہے. وہ تخلیق خاص فارسی کی ہے لیکن اس میں جو الفاظ معنی جمع کیے گئے ہیں وہ اردو کے جمع کیے گئے ہیں. تو اردو زبان کی سب سے پہلی منظوم ڈکشنری آپ ہی نے ترتیب دی. اس کے علاوہ کنز النفائس کے نام سے بھی آپ کی ایک تصنیف ہے. علاوہ ازیں فارسی، ترکی، عربی اور دکنی کے آپ انتہائی مہارت رکھنے والے اسکالر گزرے ہیں. اور اردو زبان چونکہ اپنی ابھی آغاز کا دور دیکھ رہی تھی ان علاقوں میں، اسی وقت میں آپ نے اردو میں شاعری بھی کی. چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کی ایک دکنی منقبت بھی محفوظ ہے. کرنا کرم، مطلب موجودہ زمانے کی اردو سے اردو بالکل مختلف ہے. کرنا کرم کی ایک نظر یا غوث اعظم دستگیر، اور فضل اس آسی اوپر یا غوث اعظم دستگیر، ہر دم تمہارے نام پر دم مارتا ہوں دم بدم. اس قسم کے الفاظ ہیں. رکھنا مجھے چھایا چھپر یا غوث اعظم دستگیر، اس قسم کے وہ اشعار ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے دکنی میں بھی منقبت لکھی ہے. اس زمانے میں جس طرح کی زبان مروج تھی، استعمال میں تھی، اس زبان میں آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکنی میں بھی منقبت لکھی. مطلب یہ ہے کہ آپ نے
دکنی میں بھی شاعری کی